بریانی تو بنانی ہی ہے، باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہوں۔ اور اس وقت مہتاب دائی نے کچن کے دروازے سے جھانکا۔ کھانا بنانا اب شروع بھی کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے۔ مسرت چولہا جلاتے فوراً پلٹی۔ جی بھابھی بس شروع کر رہی ہوں، آپ بتائیں۔ وسیم بیٹا بریانی کا کہہ گیا تھا، ساتھ کیا بناؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے ان کے سامنے جا کر پوچھنے لگی۔ ساتھ ہی مٹر قیمہ بنا دو، کباب بھی تل لینا اور دوپہر والا عربی گوشت بھی گرم کر لینا۔ آلو کا ایک سالن بھی بنا لو، سلاد بھی نہیں بھولنا۔ جی، اور میٹھے میں؟ دیکھ لو، وہ بے نیازی اور نخوت سے گویا ہوئی۔ پڈنگ بنا لو یا ڈبل روٹی کی کھیر۔ اور ایک اجڑتی نظریں اس پر ڈال کر پلٹ گئیں۔ ایک وقت میں دیگچے بھر بھر کر اب 3 4 ڈشز بناتی ہیں، مگر رات کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ وہ کلستی بھی تھی اور حیران بھی ہوتی تھی۔ تم خود ہی تو کہتی ہو وہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں۔ پھر حرام میں کہاں برکت ہوتی ہے بیٹا؟ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی اور کہہ کر وہ پھر سے کٹنگ بورڈ پر جھک گئیں۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ واقعی کیوں جہاں دیگچے کے دیگچے ایک وقت کے کھانے میں ختم ہو جاتے تھے، اس نے تو کبھی اس پہلو پر سوچا ہی نہیں تھا۔ اور اماں بھی ان کے ہر ظلم اور زیادتی سے آگاہ تھی، پھر بھی چپ چاپ سہ جاتی تھی۔ ہمارا مال، دل میں ایک کانٹا سا چبھا۔ 11 برس قبل ابا کی ڈیتھ سے پہلے یہ فیکٹریاں، یہ جائیداد، بینک بیلنس، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی پوری بزنس امپائر سب ابا کا تھا۔